صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے 28ویں پارے سے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11 ربیع الثانی ہے اور عالم اسلام میں بالخصوص 11 ربیع الثانی کو اور بالعموم ہر 11ویں کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، یعنی ان کو محفل کر کے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی ہر 11 کے دن، جیسے آج 11 کا دن ہے تو ہر 11 کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب آپ محفل کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ آپ کا وصال بھی اس 11 کو ہو گیا، تو پھر لوگوں نے آپ کے ایصال ثواب اور حضور علیہ السلام کی ایصال کی محفل اکٹھے شروع کر دی، اور یہ محفل شرق سے غرب تک ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ دنیا کے اندر جتنے اولیاء کرام رب کائنات نے بھیجے، اولیاء کرام جن کو بنایا، اپنا ولی بنایا، ان کے عرس کی محفل سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی محفل ہر مہینے میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کتنی ایسی مساجد ہیں کہ جن کے اندر 11ویں شریف ماہانہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس محفل کے اندر واعظ و نصیحت اور صدقہ و خیرات، اور بالخصوص آخر میں دعا ہوتی ہے جو تمام مومنین مومنات کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میرے ذہن میں تھا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے جو اوصاف ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، وہ بیان کروں،
لیکن اس کو میں نے آنے والی جمعہ کے لیے مؤخر کیا۔ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ آج کچھ اس محفل کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر آنے والے جمعہ کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات اور ان کا مقام بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ شاید وہ ہم جب کہتے ہیں پیرانے پیر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا پیر ہے صرف۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے، سب پیر ان کے مرید ہیں، سب اولیاء کی گردن پر ان کا قدم ہے، مگر وہ صرف پیر نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کا مقام پھر آئندہ جمعہ پر بیان کروں گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ آج اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ ایصال ثواب جو 11ویں کے نام سے معروف ہے، اور اس کے ماں سوا جو ہم اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی قرآن و سنت کے اندر کیا اہمیت ہے؟ آیا کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی اصل موجود ہے یا ہم نے خود گھاڑ لی ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی چیدہ باتوں پر گفتگو ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ کن کے بعد؟ وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں مومنین تھے، یعنی صحابہ صحابیات، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ وہ دو گروہ ہیں، ایک ہے مہاجرین کا، مکہ میں مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب جو مکہ سے ہجرت کی ان کا مقام بہت بلند ہے، انہوں نے اپنا گھر بار سب راہ خدا میں وقف کر دیا، چھوڑ دیا، اور تنہا وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے۔ اور یہ صرف ہجرت کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھی، کفار کے ظلم و ستم کا وہ نشانہ بنے تھے۔ اور جب یہاں پر آئے مدینہ میں، تو انہوں نے ان کی وہ خاطر تواضع کی، انصار جن کو کہتے ہیں، کہ اپنی دل و جان ان کے سامنے نچھاور کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا تعداد میں آ رہے ہیں تو پھر ہم ان کی مہمان نوازی کیسے کریں۔ صرف مہمان نوازی نہیں کی کہ ان کو کھانا کھلائیں صرف، بلکہ اپنے مال جائیداد کے اندر بھی ان کو حق دیا۔ تو یہ دو بڑے گروہ ہیں، بڑے گروہ سے مراد تعداد ان کی تیسرے گروہ سے کم ہے، کیونکہ دو گروہ، اس میں 3 گروہ کا ذکر ہے اس آیت میں۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب ہماری بخشش فرما۔ تو اس میں 3 گروہ کا ذکر ہے، مہاجرین کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے، اور تیسرے مہاجرین انصار کے بعد جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا، ان کو ہم کہتے ہیں تابعی۔ تابعین سے لے کر آج ہم تک، اور ہم سے لے کر قیامت تک، یہ تعداد میں بہت بڑا گروہ ہے۔ تعداد کے اندر آپ دیکھیں کہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے کتنا بڑا گروہ ہے، لیکن عظمت کے حوالے سے وہ تابعین سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام امت مصطفیٰ کو جمع کر دیا جائے تو کسی ایک صحابی کے مقابلے میں بھی ان کی عظمت نہیں بن سکتی۔ وہ لوگ اتنا بڑے عظیم تھے۔
صحابہ، تو رب کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے، یعنی وہ ہم ہیں، یا ہم سے پہلے وہ تابعین تک ہیں، تابعین سے لے کر ہم تک، ہم سے لے کر قیامت تک، وہ جو آئیں گے مہاجرین و انصار کے بعد، یقولون، وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے رب ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اب قرآن کی روح سے تیسرے گروہ کی جو نشانی بتائی گئی مہاجرین و انصار کے بعد کہ وہ ہوں گے مومن، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دعائے مغفرت۔ تو پتہ چلا کہ دعائے مغفرت کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے، دعائے مغفرت، اور رب کائنات نے ان کی علامت یہی مومنین کے تیسرے گروہ کی علامت فرمائی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اب دعا کی کیا اہمیت ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ایصال ثواب کے پروگرام میں، 3 چیزیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس میں صدقہ و خیرات، اور تیسری چیز ہوتی ہے دعا، آخر میں دعا ہوتی ہے۔ یہی 11ویں کی اصل ہے، 11ویں شریف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں 11ویں کی محفل ہوتی ہے، 11ویں نام ہے ایصال ثواب کا، اور میں نے بتایا کہ معروف اس وجہ سے ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اس دن ہوا، جو آج کا دن ہے 11، آج کے دن ان کا وصال ہوا معروف روایت کے مطابق۔ تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تینوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں صدقہ و خیرات کو، پھر اس کے لے لیتے ہیں ہم قرآن کو کہ قرآن پڑھنا، پھر آخر میں لے لیتے ہیں دعا کو۔ تو صدقہ و خیرات، اور یہ ایصال ثواب، صدقہ و خیرات کا وہ ایصال ثواب ہے، ہمارے مسلمان جتنے بھی گروہ ہیں اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صدقہ و خیرات کرو، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ صدقہ و خیرات یعنی کہ مسجد میں پیسہ لگاؤ، مدرسے میں پیسہ لگاؤ، غریبوں پر پیسہ خرچ کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی سڑک وغیرہ بنا لو، کوئی کنواں کھدوا لو، صدقے کا کام کہیں بھی جو بھی کرو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ ثواب اسے پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ مگر ملتا کس کو ہے؟ مومن کو۔ صدقے کا خیرات بھی ملتا ہے۔ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے غلام آزاد کرنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غلام آزاد کرتا ہے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، غلام آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا۔ آج کل تو غلام نہیں رہے، نہ وہ اسلامی جنگیں رہی نہ غلام رہے۔ غلام کو آزاد کرایا تو جو 360 اس کا جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں اس صدقہ کرنے والے کا جوڑ عضو جو ہے وہ جہنم کی سے آزادی مل جائے گی۔ یعنی کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ، میرے والد نے وصیت کی کہ جب میرا وصال، جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد
میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا میں ایسا کروں تو میرے والد کو اس کا ثواب ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابوکما مسلمن، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو اعتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ لبالغ ذلک، فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرتے تو اسے اس کا ثواب پہنچتا، اس کی طرف سے کوئی اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا ثواب پہنچتا، اس کی طرف سے تم حج کرتے تو اسے اس کا ثواب پہنچتا۔ چونکہ تمہارا والد مسلمان نہیں تھا تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ عمر بن عاص کہ چھوٹی ایک عام انسان نہیں، بہت بڑی عظمت ہے صحابہ میں، حضرت عمر بن عاص عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد نے وصیت کی، میرے بھائی ہشام نے اپنی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کرا دیا، اب میرے ذمہ رہتا ہے، اب آپ حکم فرمائیں اگر انہیں اس کا کوئی اجر ملے تو میں پھر یہ کروں ورنہ نہیں۔ تو فرمایا کہ لو کان ابوکما مسلمن، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تبھی یہ سب کچھ ملتا، لیکن وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو لہذا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ مشروع ہے سنت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، قرآن و حدیث سے، اور قرآن کے اندر بھی واقعات صدقے کے کئی مرتبہ آئے ہیں، اللہ کا حکم بھی آیا ہے۔ تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط یہ فرمائی ہے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو ثواب اسے ملتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، ہم انہیں مسلمان مومن تصور کر کے وہ مومن ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی فلاں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے۔ ہمارا ایصال ثواب مومنین کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا جو ہے وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں یہ فرمان ہے۔ دوسری حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو میں کیا کام کروں میری والدہ کو اس کا ثواب ملے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ کام کرو، یہاں مدینے میں پانی کی کمی ہے، ایک کنواں کھدواؤ، کنواں پانی کے لیے کنواں کھدواؤ۔ تو کنواں کھدوایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا نام خود رکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حاذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک چرند پرند انسان اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو لہذا یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا جو ہے وہ اس اہمیت رکھتا ہے کہ جب تک اس کا مسجد کے اندر روپیہ پیسہ لگا دیا، اب یہ تو کنواں آپ یہ سوچیں گے کنواں تو جب تک رہے گا پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اور اگر کنواں ختم ہو گیا تو پھر ثواب ختم، لیکن ایصال ثواب کے حوالے سے مسجد وہ واحد ادارہ ہوتا ہے، مدرسہ وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں پر طلباء پڑھ کر جاتے ہیں، وہ اگر وہ چیز ختم بھی ہو جائے، آپ نے 100 روپے کا بلب لگا دیا، 15 دن کے بعد فیوز ہو گیا، اب وہ فیوز ہونے کے بعد وہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد مدرسہ وہ ادارہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس کنویں کا نام خود رکھا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ جب تک چرند پرند پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔
کیونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے دو باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، آگے دوسری چیز پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں ہوتی ہے، مرنے والا جب قبر میں ہوتا ہے تو وہ ڈوبنے والے، پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ سیاسی تک صحیح حدیث ہے۔ پانی میں جیسے بندہ ڈوب رہا ہو، آواز دے رہا تو خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ ڈوبنے والا جو ہے وہ یہی آرزو میں ہوتا ہے کہ آئے مجھے سہارا دے، مجھے نکالے یہاں سے۔ اب وہ بندہ ڈوب رہا ہے، ہم ان کے لیے کوئی بھنا ہوا مرغ تو نہیں لے جائیں گے، پہلی چیز کھا لو بعد میں نکالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ۔ فرمایا کہ مرنے والا قبر کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کی مثال پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بچائے۔ قبر کی حوالے سے رب کائنات کے پیارے حبیب نے جو مثال دی، قبر کے اندر بھی بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے جو اگر گناہگار ہے تو مجھے اس عذاب سے بچائے۔ یہ قبر جس نے مجھے دبا کر پسلیوں کو اکٹھا جوڑ دیا، پیوست کر دیا، اس قبر کے اندر جو مجھ پر سانپ بچھو مسلط ہو گئے، عذاب خداوندی کا میں حقدار بن گیا دنیا کے اندر کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے مجھے یہاں سے بچائے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاہ فلینفعہ، کہ جو طاقت رکھتا ہے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ تو لہٰذا مرنے والا جب قبر کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ عام حدیث تھی، میں نے اس کو دونوں چیزوں پر محمول کر لے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف کے اندر ہے تو دوسرا مسلمان بھائی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دکھ درد کو دور نہ کرے۔ ہم تو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ پروگرام جو ہے وہ ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے، تو میں نے اس کو محمول کیا کہ قبر کے اندر بھی مرنے والے کی حالت جو ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ تو مسلمان مومن بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، اور وہاں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بس یہی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دعا کی ایک اہمیت ہے، وہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ تو صدقے کی بھی ایک اہمیت ہے، صدقے کی وجہ سے جو ہے آپ صدقے کو میں نے پہلے بھی ایک دن بیان کیا، یہ ملفوظات اب مولانا عبد الرشید گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے ملفوظات میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہوا، اس کا دوست تھا، اس کے اور مرنے کے بعد اپنے دوست کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، میرے گھر ایک بچی ہے، میری بچی کو جا کر کہو کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ اس نے صبح وہاں دوست کے گھر پہنچا، ان کو پیغام دیا، پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دریا کنارے نہانے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ وہ دریا کنارے گیا تو وہاں پر بچی کو قابل اعتراض لباس میں دیکھا، اس نے ادھر سے منہ موڑا، ادھر پیٹھ کر لی، منہ دوسری طرف کر لیا اور اس بچی کو پکارا، بچی کو کہا کہ میں تمہارے باپ کا قاصد ہوں، اس کا دوست ہوں، مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میرے لیے صدقہ و خیرات کر۔ اس نے وہ چلو پانی کا، جو پانی میں کھڑی تھی، چلو پانی کا بھرا، یوں پیچھے یوں پھینک دیا اور کہا میرے باپ کو کہہ دینا کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ باپ کے دوست کو بڑا تعجب ہوا اور افسردہ ہوا کہ میرا دوست کتنا اچھا تھا اور ان کی بیٹی بے راہ روی کا شکار ہوئی، یہ تو میں پیغام پہنچایا۔ اور اس کے بعد یہ اس حالت میں، یعنی کہ یہ ان کے جانے کے بعد بے راہ روی کا شکار ہوئی اور اب مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ خوش اس بات پر ہوا کہ میرے دوست نے مجھے جو پیغام کا کہا تھا میں نے پیغام پہنچا دیا۔ گھر چلا گیا، رات کے وقت سویا، پھر اس کا دوست خواب میں آیا
اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرا پیغام پہنچایا، میری بیٹی نے صدقہ کیا، اللہ نے میری مصیبت کو دور کر دیا۔ اس نے کہا بھائی کیا تیری بیٹی جس نے پانی کا چلو بھر کر پیچھے یوں گرایا تھا، یہ تو ازراہ مذاق تھا، اور وہ اس نے یہ کیا، مجھے تو اس پر بڑی افسردگی ہوئی۔ اس نے کہا بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری بخشش کیوں ہوئی؟ میری بیٹی نے جب چلو پانی کا یوں پیچھے پھینکا تو پیچھے ایک بل کے اندر، ایک سوراخ کے اندر ایک جاندار تھا، وہ قریب المرگ تھا، اگر اسے پانی نہ پہنچتا تو مر جاتا۔ وہ پانی کے چند قطرے اس سوراخ، اس بل کے اندر گرے، اس جاندار نے پانی پی لیا، اللہ نے اس کے سبب میری بخشش فرما دی، میری بخشش فرما دی۔ آپ بتائیے کہ ایک عام جانور کے اگر پانی پہنچے، اس نے ازراہ مذاق یہ کام کیا تھا، تو اگر اسے اس کا ثواب ملتا ہے تو آج کے دور، قحط کے دور کے اندر آپ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ و خیرات کریں تو اس کا ثواب کیسے نہیں ملتا ہے؟ یہ آپ نے حدیث بخاری کی سنی ہوگی، اور معروف حدیث ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے کہ ایک عورت جو ایک زاہدہ عابدہ تھی، تہجد گزار تھی، مگر جہنم میں داخل ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے بلی کو پکڑ کر قید کر رکھا تھا، بلی کو پکڑا تھا، پکڑ کر بند کر دیا، اس کو کھانا نہیں ڈالا، بلی مر گئی۔ اس سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک عورت کو، اس تہجد گزار عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ اور ایک وہ کتے کی آپ نے حکایت بھی سنی، تو معروف ہے نا، فاحشہ تھی اور اپنے برائی کے لیے جا رہی تھی، مگر وہ کنویں کنارے کتا ہانپ رہا تھا شدت پیاس کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا کہ اب کیا کروں، کچھ نہیں ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کچھ بھی نہیں، تو اب کیا کروں؟ اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، اپنے جوتے کو ڈول بنایا، کنویں کے اندر لٹکایا، پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کام کے سبب اس فاحشہ کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اب اندازہ لگائیں یہ صدقہ، کیا صدقہ، جانوروں کو صدقہ کر رہے ہیں۔ اب یہ صدقہ جو آپ انسانوں پر کریں، اللہ یہ سارا، یہ سب کچھ کرنا چاہیے، انسانیت کی ہمدردی بھی ہو، بلکہ ہر جو اللہ کی مخلوق ہے ہر چیز کی ہمدردی دل کے اندر ہے تو وہ کامل مومن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک میرا اور آپ کا کنبہ ہوتا ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اپنے خاندان سے۔ اگر اللہ کا خاندان جاننا چاہتے ہو کیا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرو، اللہ آپ سے بھلا کرے گا۔ جیسے اولاد ہوتی ہے ہماری اولاد سے کوئی محبت کرے، شفقت کرے تو ہمیں وہ آدمی بھلا لگتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق اللہ کا کنبہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے نا، سیاستہ کی صحیح حدیث کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، تو اس سے محبت کرو، اس سے نفرتیں نہیں کرو۔ جب اس سے محبتیں کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا نا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا۔ اور جب کسی مسلمان مومن بھائی کے لیے، کسی انسانیت کے لیے بھلا کرو گے تو آئیے حدیث سنیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص صرف اس سبب جنت میں داخل ہوا کہ وہ جا رہا تھا اور جاتے جاتے راستے پر ایک ٹہنی نیچے گری ہوئی تھی، اور وہ جو گزرتا تھا اس کے سر سے ٹکراتی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا، وہ جا رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس میں صبح سب سے پہلا کام یہ کروں گا، کلہاڑی لے کر آؤں گا اور اس شاخ کو کاٹ دوں گا۔ اس شاخ کو، یہ جو آپ جا رہے ہوتے ہیں نا تو راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے ہٹا دیتے ہیں، کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوتی ہے، کوئی کانٹے وانٹے پڑے اٹھا دیتے ہیں۔ اس آپ کی اس چھوٹی سی اس حرکت سے، اس کام سے ثواب کتنا ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی سوچا تھا کہ صبح اٹھوں گا تو صبح سب سے پہلا یہ کام کروں گا کہ اس کو ہٹا دوں گا۔ گھر گیا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، فوت ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوا۔ کیوں؟ فرمایا کہ
اس نے ایک مسمم ارادہ کر لیا تھا، ایک پکا ارادہ کر لیا تھا انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ وجہ یہ کہ ہم نے مہلت نہیں دی۔ اگر مہلت دیتے تو وہ اس کام کو کر لیتا، لیکن ہم نے مہلت نہیں دی۔ جب ہم نے مہلت نہیں دی تو اس کے پکے ارادے پر ہم نے انہیں جنت عطا کر دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کرتے ہیں یہ رائے گاہ بیکار نہیں جائیں گے، یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں، یہ نفع دیتے ہیں۔ تو اسی بنا پر جب ایک اور حدیث آپ ہمارے سامنے لوگوں کے فائدے کے لیے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، سیاستہ کی صحیح حدیث، جو بھی حدیث بیان کروں گا سیاستہ سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن رب کائنات ایک بندے کا میزان پر عمل جب تولے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک عمل، ایک نیکی کم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اسے اجازت دی جائے گی۔ رب کائنات اسے اجازت دے گا کہ ہاں تیرا خاندان ہے، قوم قبیلہ ہے، تیری صرف ایک نیکی کم ہے، اب یہاں تجھے ہم اپنی رحمت کاملہ سے یہ اجازت دیتے ہیں کہ تو جا اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے ایک نیکی لے آ، اپنا یہ کوٹا مکمل کر، ٹوٹل پورا کر، جنت میں چلا جا۔ دل میں سوچے گا واہ کیا بات ہے، یہ تو مجھے اللہ کے کرم سے یہ مجھے اجازت مل گئی، اور ایک نیکی کیا بات ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائے گا، دنیا کے اندر جو جان نچھاور کرتے ہیں۔ بچے کی غلطی نہ بھی ہو لیکن کوئی کسی پر تھوڑا سا ڈانٹ دے تو وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی حوالے سے ہمارے ہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے اپنے بیٹے کی غلطی کیوں نہیں ہے، کیوں میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ جان نچھاور کرتی ہے اولاد پر، ہر ماں باپ، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن قیامت کی گھڑی ہوگی، روز محشر جہاں گوداز بوت، اس دن جان پگھل رہی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ والدین کے پاس جائے گا، والدین بھاگ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ وقت ہوگا کہ ہر بھائی ایک دوسرے سے بھاگے گا، والدین بھاگیں گے اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگے گی، کہیں گے نا اب ہمیں اپنی پڑی ہے، ہم سے نیکی لینے کے لیے آ گیا ہے۔ سبھی کے پاس جائے گا، ہر رشتہ دار کے پاس جا کر وہ جا کر یہ گزارش کرے گا ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کا سوال ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کوئی بھی اسے نیکی نہیں دے گا۔ اب وہ پریشانی کے مارے بیچارہ افسردہ ہو کر ایک جگہ سے جا رہا ہوگا، سامنے سے ایک بندے سے ٹکراؤ ہو جائے گا، سامنا ہو جائے گا، وہ اس کو افسردہ دیکھے گا، یہ خود بھی افسردہ ہے جو جا رہا ہے، اس کو افسردہ کیا ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہوا، کیوں اتنا افسردہ ہو؟ یار بس وہ میری ایک نیکی کم ہوئی، سبھی کے پاس گیا ہوں، میری ایک نیکی نہیں ملی، اب تو میری جہنم مقدر ہو چکا، اب میں کیا افسردگی نہ کروں تو کیا کروں؟ وہ بندہ کہے گا کہ سنو تیری ایک نیکی کم ہے، اور پوری دنیا کی زندگی کے اندر میرے نام اعمال میں ہے ہی ایک نیکی، میرے پاس کیا ہے؟ صرف ایک نیکی ہے۔ تو یہ مروت کے خلاف ہے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں، تم بھی جہنم میں جاؤ، میرے پاس جو ایک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ تو جنت میں جاؤ، میرے پاس تو صرف ایک ہے، میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لہذا میں ایک نیکی تمہیں دیتا ہوں۔ وہ اس نیکی اسے سپرد کر دے گا، وہ بھاگا دوڑا خوشی کے مارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، یا اللہ میں نیکی لے آیا، کوٹا مکمل ہو گیا، اب مجھے جنت میں بھیج۔ رب کائنات فرمائے گا اس دیوانے کو بلا جس نے تجھے یہ نیکی دی ہے، اس کو بلا، اس وقت جو تمہیں ایک نیکی دی جس نے دی، اس دیوانے کو بلا، اس کو لے کر آ جائے گا۔ وہ اللہ فرمائے گا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ جو ایک نیکی کیا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ یا اللہ میں جانتا ہوں۔ دیکھا کہ جب جس کی نیکی کے اندر ایک نیکی کی کمی ہے اسے جنت میں نہیں بھیجا جا رہا، تو جب میرے نام اعمال میں ہے ہی ایک تو میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ تو لہذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب مروت کے خلاف ہے کہ دونوں جہنم میں جلیں، یہ میرا بھائی تو جائے نا جنت میں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ تو عاجز ہو کر جب اتنا سخاوت کر رہا ہے تو میں غنی ہو کر سخاوت کیوں نہ کروں؟ اب اس دوست کا ہاتھ پکڑ، پہلے تو جنت میں جا، بعد میں یہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں یہ نفع جو بھائیوں کو ہم یہاں وہاں پہنچاتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔
اب یہاں وہاں پر بھی اس نے اہمیت کو رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جو جاتا ہے اس کو نفع پہنچانا چاہیے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے پر میں نے 2-3 حدیثیں آپ کو دے دیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم خود پڑھو، کرائے پر جو یعنی کہ پیسے دے کر آج کل ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں مولویوں کی، قرآن خوانی کے اتنے پیسے ہیں، آیت کریمہ کے اتنے پیسے ہیں، اس کے اتنے پیسے ہیں، اور وہ پھر جائے وہاں پڑھے نہ پڑھیں، آپس میں باتیں کرتے رہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے تھوڑا پڑھو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خود پڑھو۔ ضروری ہے پورا قرآن پڑھنا؟ سورہ یاسین پڑھ لو، قرآن مجید کے کوئی رکوع پڑھ لو۔ جو آپ جس درد سے پڑھیں گے وہ دوسرا آ کر نہیں پڑھتا ہے ایسا، لیکن اس کی اہمیت ہے۔ اگر غریب طلبہ مدرسے سے لے آئے، یتیم غریب اور مدرسے کے طالب علم، تو ان کا جتنا بھی پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، اس کے کھانے پلانے کا ثواب بھی ملے گا، جو کچھ پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ لیکن اپنا پڑھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ اس قسم کی کئی روایات جو ہے وہ امام سیوطی علیہ رحمت نے شرح صدور ان کی کتاب ہے وہاں پر انہوں نے بیان کی ہے۔ شرح صدور میں ان میں سے ایک دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھ کر وہ کسی بندے کو ایصال ثواب کرتا ہے اور وہ بندہ گناہ گار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کر شام تک اس کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اور پھر شام کو پڑھی، شام سے لے کر صبح تک آپ نے 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، 24 گھنٹے آپ کے اس بھائی کے قبر کے اندر آسانی سے گزر گئے۔ اور اگر آپ نے پورے قبرستان والوں کو ثواب پہنچا دیا تو پورے قبرستان کے اندر جتنے مدفن ہیں اللہ نے تمام سے عذاب ہٹا لیا، اور جتنے مدفن ہیں اس تعداد کے اندر سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ 1000 وہاں مدفن ہے تو 1000 کا ثواب آپ کو مل گیا۔ تو یہ نفع کا سودا ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کا ثواب نہیں ملتا، صدقہ کا ملتا ہے، قرآن کا نہیں ملتا۔ اس میں ایک آپ کو حدیث دیتا ہوں، سیاستہ کی صحیح حدیث، کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا ثواب کیوں نہیں ملتا۔ میرے آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 ڈھیریوں مٹی کے ڈھیریوں سے گزرے، آقا علیہ السلام کا رنگ یکدم فک ہو گیا، پیلا پڑ گیا، خشیت کا عالم ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 قبریں ہیں اور ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں پر۔ اب وہ قبر کے اندر ہیں، قبر کے اندر کیا خیال ہے؟ دیوار کے پیچھے نبی نہیں جانتے تو قبری تو دیوار سے زیادہ موٹی ہے، دیوار تو 9 انچ کی ہوتی ہے۔ قبر کے اندر حضور نے دیکھا، اور اس روایت کو سب بیان کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ دوسرے عمل کی وجہ سے۔ دیکھو عمل یہ نہیں کرو گے تو دیکھو عذاب ہوگا، یہ ہوگا بھی، پہلے اس بات کو بھی دیکھو۔ حدیث کو پڑھ کر گزر گئے، خطیب منبر کے اٹھ بیٹھ کر آقا کے علم پر تانا زنی کرنے رہے اور بات کرتے ہی گزر گئے۔ بات کو دیکھو کہ جو بات تم نے یہ کہی تھی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، تو یہ قبر کے اندر حضور دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے، وجوہ سبب عذاب دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، پھر تدارک بھی کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی سے جاؤ کھجور کے چھڑی لے کر آؤ۔ وہ گیا، کھجور کی شاخ سے چھڑی کو کاٹا، میرے آقا نے اس کے 2 حصے کیے، ایک اس قبر پر ڈال دی، ایک دوسری قبر پر ڈال دی۔ میرے آقا نے فرمایا ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ کھجوریں تر رہیں گی ان پر اللہ عذاب کو اٹھا لے گا۔ کھجور کا ذکر تو اس سے عذاب ٹلتا ہے کیا؟ اولاد کا، والدین کے لیے پڑھے جانے والا قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کے اسماء، اس سے عذاب نہیں ٹلتا، اس سے بھی عذاب ٹلتا ہے۔ چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن میں آخری بات اس پر جو دعا کے حوالے سے ہے، حالانکہ وہ طویل گفتگو ہے،
میرا خیال میں زیادہ بات ہو جائے گی. پھر اگلے جمعہ پر چونکہ میں مقام شیخ عبد القادر جیلانی بھی بیان کرنا ہے کہ عام لوگوں کی طرح، عام پیروں کی طرح پیر نہیں تھے. ان کا مقام کیا تھا، ان کا علم کتنا طویل تھا، وہ صرف پیر نہیں تھے، علم کتنا تھا، اس پر گفتگو کروں گا. اور پھر اس موضوع سے یہ جو دعا کا موضوع ہے، تاکہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے دعا کا ایک معمول بنائیں، اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.